اگر خدا ہے تو غزہ میں معصوم بچوں کا قتل عام کیوں ہو رہا؟ حالیہ دنوں میں مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر کے درمیان ڈبیٹ کا تذکرہ سوشل میڈیا پر خاصا زیر بحث ہے۔ یہ معاملہ محض دو شخصیات کا نہیں بلکہ ایمان اور الحاد، مذہب اور سیکولر فکر کے مابین ایک نہایت ہی حساس مسئلہ ہے۔ جس میں جاوید صاحب بار بار آڈینس کو جذباتی اعتبار سے متاثر کرنا چاہ رہے تھے اور ایک ہی سوال بار بار کر رہے تھے کہ اگر خدا ہے تو غزہ میں معصوم بچوں کا قتل عام کیوں ہو رہا ہے؟ خدا اس ظلم کو دیکھ کر چپ کیوں ہے؟ وہ بچوں کی حفاظت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ جس کا جواب مفتی شمائل ندوی صاحب نے بخوبی دیا، لیکن جواب وضاحت مطلوب ہے۔ یہ سوال دراصل مسئلے شر، پرابلم آف ایون سے تعلق رکھتا ہے، اور اسلام نے اس کا نہایت متوازن، عقلی اور قلبی جواب دیا ہے۔ ذیل میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر مگر مضبوط جواب پیش ہے جو ایتھیسٹ کے اعتراض کا براہ راست رد کرتا ہے۔ 1. ظلم کا ہونا، خدا کا نہ ہونا۔ اگر دنیا میں ظلم ہو تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اختیار، فری ول دیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اب وہ چاہے شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ سورۃ الدہر۔ اگر خدا ہر ظالم کا ہاتھ فوراً پکڑ لے تو انسان کا امتحان ہی ختم ہو جائے گا۔ دنیا سزا یا جزا کی جگہ نہیں، امتحان کی جگہ ہے۔ یہ دنیا عدالت نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ ان 3 موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ اگر ہر مظلوم کو فوراً بچا لیا جائے اور ہر ظالم کو فوراً پکڑ لیا جائے تو قیامت، حساب اور جنت و جہنم کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ 3. معصوم بچوں کے بارے میں اسلام کا واضح موقف۔ اسلام میں معصوم بچوں پر ظلم ان کے لیے عذاب نہیں بلکہ عزت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطفال المؤمنین فی الجنہ، مومنوں کے بچے جنت میں ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن یہ بچے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔ جو بچے دنیا میں ظلم کا شکار ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے، اور جو ظلم کر رہے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ناکام۔ کیا خدا کو رحم نہیں آتا؟ بلکہ خدا کا رحم انسان کی عقل سے کہیں زیادہ ہے۔ حدیث: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماں کو اپنے بچے کو سینے سے لگاتے دیکھا اور فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم۔ اگر خدا ظالم کو ڈھیل دے رہا ہے تو یہ رحم نہیں بلکہ مہلت ہے، اور اگر مظلوم کو فوراً دنیا سے اٹھا لے تو یہ رحمت کی بلندی ہے۔ ظالم کا بچ جانا اللہ کی رضا نہیں بلکہ مہلت ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ مت سمجھو کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے۔ سورۃ ابراہیم 42۔ اور آگے فرمایا ہم انہیں ایک ایسے دن تک مہلت دے رہے ہیں جب آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ خدا ہر آن دیکھ رہا ہے، ہر ظلم لکھا جا رہا ہے، بس فیصلہ قیامت کے دن ہوگا جو کبھی غلط نہیں ہوگا۔ 5. اصل سوال خدا سے نہیں انسانیت سے بنتا ہے۔ اگر کوئی کہے غزہ میں بچے مر رہے ہیں، خدا کیوں نہیں بچا رہا، تو جواب یہ ہے تم انسان ہو کر کیا کر رہے ہو؟ تمہاری طاقت، تمہاری حکومتیں، تمہارا ضمیر کہاں ہے؟ ظلم انسان کر رہا ہے، الزام خدا پر ڈالنا اخلاقی فرار۔